میں دعوت اسٹیج دینے جا رہا ہوں حضرت مولانا ساجد حسین القاسمی دامت برکاتہم العالیہ امام و خطیب جامع مسجد عارف نگر کو تشریف لائے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت کا استقبال اس شعر کے ساتھ کہ محفل میں چار چاند لگانے کے باوجود جب تک نہ آپ آئے اجالا نہ ہو سکا۔ تشریف لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تبارك وتعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ حضرات محترم سامعین اعظام اور اسٹیج پر تشریف فرما بزرگان دین اور علماء اعظام، آپ لوگوں نے بڑی دیر سے مفتی صاحب کی تقریر سے جو ہے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ بس میں چند منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں گا، چونکہ یہ جلسہ جو ہے دو عنوانوں پر مشتمل ہے۔ پہلا عنوان شہدائے کربلا اور دوسرا جو عنوان ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ لہذا مجھے جس موضوع پر گفتگو کا حکم ملا ہے وہ ہے نماز۔ حضرات محترم، جس طرح ہر قوم کی ایک علامت اور پہچان ہوا کرتی ہے، ہر جماعت کی ایک الگ خاص امتیاز ہوا کرتا ہے، ہر مذہب کا ایک اپنا شعار اور ہر دین کا اپنا ایک الگ لیبل ہوا کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح دین اسلام کا بھی ایک خاص شعار ہے، دین اسلام کی بھی ایک علامت اور پہچان ہے، اور وہ ہے نماز۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةِ کہ ہر چیز کی ایک علامت اور نشانی ہوا کرتی ہے، اور مسلمانوں کی علامت، مومنوں کی علامت نماز ہے۔ نماز کے ذریعے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون مومن ہے، نماز کے ذریعے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون ولی کامل ہے، نماز کے ذریعے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون اللہ کا محبوب اور چہیتا ہے، نماز کے ذریعے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون شیطان ہے اور کون ولی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ کہ بندہ اور مومن بندہ کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ نماز دین اسلام کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے؟ اگر یہ پتہ لگانا ہو تو آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے علاوہ جتنے بھی احکام کو نازل فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر نازل فرمایا۔ اللہ نے زکوٰۃ کے فرضیت کا حکم دنیا
دنیا کے اندر نازل فرمایا، اللہ نے حج کے فرضیت کا حکم دنیا میں نازل فرمایا، اللہ نے شادی اور بیاہ کرنے کا حکم دنیا کے اندر نازل فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے فرضیت کا حکم دنیا کے اندر نازل فرمایا۔ لیکن قربان جائیے نماز کی اہمیت پر کہ جب نماز کی باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر نماز کا تحفہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تحفے کے طور پر دیا گیا ہے۔ آج ہم کو بھی اور آپ کو بھی تحفے ملتے ہیں، آپ کو بھی اور ہمیں بھی ہدیہ اور تحائف ملتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو کس طرح سنبھال کر سجا کر رکھتے ہیں اور دینے والے کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ لیکن ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیے گئے اس تحفے کا ہم لوگ کس قدر پاس و لحاظ کرتے ہیں۔ میرے بھائی، نماز یہ دین اسلام کے اندر سب سے قیمتی عبادت ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اور اس کے بعد اگر انسان اللہ کو ایک مانتا ہے، ایک جانتا ہے، اس کے بعد اگر سب سے پہلی کوئی چیز ضروری ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز انسان کو اللہ سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہ کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ نماز یہ دلوں کے میں سکون کا ذریعہ ہے۔ آج ہمارے نوجوان اور ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، ٹینشن اور طرح طرح کے مسائل اور پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ ہر انسان کچھ نہ کچھ عجیب کشمکش ان کی زندگی میں طرح طرح کی پریشانیاں ہیں۔ یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ اگر جب اس پریشانیوں کا حل تلاش کریں گے تو آپ کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میری ذکر سے اعراض کرے گا، یعنی جو نماز سے منہ موڑے گا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نماز چھوڑنے والوں کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اللہ ان کی روزی سے برکت ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے پاس مال و اسباب ہونے کے باوجود، اس کے پاس گاڑی اور بنگلہ ہونے کے باوجود، اس کے پاس گاڑیاں اور سواریاں ہونے کے باوجود، اس کے پاس بینک بیلنس ہونے کے باوجود، ان کے پاس حشم و چشم اور خدام ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ میرے نوجوانوں اور میری ماں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے زندگی کے اندر بھی خوشحالی ہو، آپ کے رزق کے اندر بھی برکت ہو، آپ کے بچے بھی آپ کا ادب اور احترام کرے، تو ضروری ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھے، نماز کے لیے وقت کو نکالے۔ آج دوستوں کے لیے وقت ہے، موبائلوں کے لیے وقت ہے، اور چائے کے دکانوں پر گپ اور شپ لگانے کے لیے وقت ہے، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے، جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کی صدائیں بلند کرتا ہے، ہمارے پاس وقت کی تم دامنی ہو جاتی ہے، ہمارے پاس وقت نہیں رہتا کہ ہم اللہ کے سامنے جا کر اپنے اس فریضہ کو ادا کرے۔ میرے بھائی، نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ میں ایک بات بول کر میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اول ما
يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة إذا صلحت صلحت سائر عمله وإذا فسدت سائر عمله کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے بندوں سے نماز کا سوال کیا جائے گا وَإِذَا صَلُحَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ اگر نماز اچھی نکل گئی سارے اعمال اچھے نکل جائیں گے وَإِذَا فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ اگر ہماری نماز خراب نکل گئی ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے میرے بھائی ہم ناکامیاب اور ناکام ہو جائیں گے نامراد ہو جائیں گے کل قیامت کے دن بندوں سے کہا جائے گا کہ میرے سامنے سجدوں میں جھک جاؤ رب یہ بندوں سے عرض کرے گا کہ میرے سامنے سجدوں کے لیے جھک جاؤ تو جو ہے بہت سارے لوگ سجدے میں جھک جائیں گے اور بہت سارے لوگ سجدہ میں جھکنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ جھک نہیں پائیں گے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اللہ عرض کرے گا کہ تم سجدے کے لیے آؤ سجدے میں جھک جاؤ فلا یستطیعون وہ لوگ چاہیں گے کہ سجدہ کرے اللہ کے سامنے جھکے فلا یستطیعون ان کے کمر میں وہ طاقت و قوت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے جھک جائے اور اللہ نے اس کی وجہ آگے ارشاد فرمایا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ اور آج وہ اللہ کے سامنے جھکنا چاہتا ہے لیکن ان کے کمر میں وہ پاور اور وہ طاقت نہیں کہ اللہ کے سامنے جھک جائے اس کی وجہ وَيُدْعَوْنَ وَهُمْ سَالِمُونَ کہ اللہ دنیا میں بلاتے تھے نماز کی طرف وَهُمْ سَالِمُونَ اور صحت بھی ہے عافیت بھی ہے جوانی بھی ہے اور اس کے باوجود وہ نماز سے اعراض کرتا ہے میرے بھائی جو دنیا میں نماز سے اعراض کرے گا منہ چرائے گا نماز سے اپنے آپ کو بچائے گا کل قیامت کے دن وہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں چین اور سکون ہو ہمارے زندگی میں روزی میں برکت ہو تو ہم سب کو جو ہے نماز کے پلیٹ فارم پر جمع ہونا پڑے گا نماز ادا کرنا پڑے گا اور یہی وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین